لعنت لعنت جن فتوا لانا ہوئے لکھ کے باؤ سلطان تے لاوے میرا قصور ہے میں او دی گل کڈ کے سنا دیتی اس پیر دا نام ہے عبد القادر انگلینڈ ہوں اتوں پیسہ گل کے اتوں دے خطیباں نو خریددا ہے تے سنیاں دے سٹیج تے شیعت پھیلاون دے اتے مال خرچ کر رہے ہے او دا کلپ میں سنیا ہے آدھا فضائل الصحابہ کی روایت ہے یہ ہے فضائل الصحابہ آدھا فضائل الصحابہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں صحابہ سے دوڑنے والوں میں سب سے پہلے واپس آنے والا میں تھا ایک گل کر کے ہوں آدھا جی میں تو نہیں کہتا وہ دوڑے تھے میں تو ان کا ادب کرتا ہوں کیسا روٹی وچ پا کے زہر دے والی گل ہے شیطانی ویک میں تو ادب کرتا ہوں ان کا میں ان کو کون ہوتا ہوں کہہ سکتا ہوں یہ امام محمد بن حنبل لکھ رہے ہیں ہن جڑی بیچاری نہیں جان دی کتاباں نوں انہاں تک واہ جی واہ یہ ایڈے وڈے امام نے گل لکھ چھڈی تے ہونی میں تاں کر کے آدا انہاں ہر لکھی ہوئی گل قبول اچا بول ہن میں اس پیر دی کنڈ وچ آخری کل ٹھوکن لگا تے کلپ انشاءاللہ یوٹیوب تے آئے گا پوری دنیا تے چل سی پچھلے جمعے جس مولوی دی کھوم ٹھپی سی راتی 9 بجے دی توبہ دا اعلان آ گیا سی پچھلے جمعے جس مولوی دی کھوم ٹھپی سی راتی 9 بجے او دی توبہ دا اعلان آ گیا کہ جی میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میں نبی کے ہر صحابی کو جنتی مانتا ہوں اوے تیرے بمبے پنڈی چو آواز اٹھی ہے فیصل آباد دے مولوی نو گھٹنے ٹیکنے پہ گئے حق کو کوئی ہرا سکتا نہیں ہے ہن پیر دی کنڈ چ آخری کل ٹھوکن لگا اور انشاءاللہ اینو آکھاں گا سارے مرید بھی کٹھے کر سارے پیر بھی کٹھے کر چشتی دا ٹھوکیا کل کٹ دے میں تیرا بیعت ہو جیسا یہ ہے روایت فضائل الصحابہ کی اینو ایک تا بیان کرن لگیاں ڈنڈی ماری حضرت ڈنڈی کی ماری کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں سب سے پہلے واپس آیا دیکھا تو حضور کے ساتھ ایک آدمی لڑ رہا تھا وہ علی تھا اس روایت حضرت علی دا نام ہی کوئی نہیں پہلی ڈنڈی اے ماری جھوٹ جھوٹ ہونا ہے باویں نبی واسطے بھی بولو یہ روایت کرنی تو پھر پوری بیان کر اب یہ روایت توجہ سے اس کی سند ہے عبداللہ کہتا ہے میں نے ابن بشر سے لی عبداللہ کہتا ہے میں نے یہ سنا ہے یامر سے وہ کہتا ہے میں نے لیا ہے ابن بشر سے وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے عبداللہ ابن مبارک سے اور عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے میں نے یہ سنا ہے قالا انا اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ اس روایت دے جننے ترک اکٹھے کرو مرکزی راوی ایو ہے اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ مرکزی راوی مستدرک نے ایک ترک نقل کیتا ہے او دے وچ بھی مرکزی راوی ایو ہے یا جتنی میں کتاباں دے ترک کٹھے کیتے نے دے سارے وچ مرکزی راوی ایو ہے ہن اے دے بارے آپا ویکھ لینے ہیں بھی ائمہ اسم الرجال کیا کہتے ہیں حدیث کے اس راوی کے بارے میں یہ میرے سامنے ہے تہذیب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی 4 جلدوں میں احادیث کے روات پر اس میں بحث ہے اور سب سے مستند اور مضبوط کتاب ہے راویوں کے حالات کے بارے میں
اس میں صفحہ نمبر 130 پر امام ابن حجر نے لکھا کہ صالح بن احمد کہتا ہے وہ میں نے اپنے باپ سے سنا اسحاق بن یحییٰ کے بارے میں، کہتا ہے میرے باپ نے مجھے بتایا منکر الحدیث، یہ منکر روایتیں بیان کرنے والا ہے، لیسا بشیء، یہ کوئی شے نہیں، یہ جویں پیر بیان کرنے والا کوئی شے نہیں، ایویں اے دا راوی بھی اونچا بول کوئی شے۔ اگے سن، معاویہ بن صالح کہتا ہے میں نے محدث امام ابن معین رحمت اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ضعیف، یہ بندہ ضعیف ہے۔ اگے سن، امام دوری وہ کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی شے نہیں، ولا یکتب حدیثہ، اس کی حدیثیں لکھی نہیں جاتی، جو یہ بیان کرتا ہے وہ لکھی نہیں جاتی۔ اگے سن، عمر بن علی کہتا ہے متروک الحدیث، یہ بندہ حدیث میں متروک ہے، منکر الحدیث۔ امام بخاری نے کہا یتکلمون فی حفظہ، کہ لوگوں نے اس کے حافظے کے بارے میں کلام کیا ہے کہ اس کا حافظہ مضبوط نہیں تھا۔ جڑا صحابہ دے بارے بولدا ہوئے وہ واقعی پاگل ہوندا ہے۔ تساں سنیو سی ایتھے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن کسے ثابت نہیں کیتا ہونا، ضعیف اس طرح ثابت کی جاتی ہے، کہنے سے ثابت نہیں ہوتی، ضعیف ثابت کرنے کا یہ طریقہ ہے، جیڑا ڈھیر ملا چودھری بنے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں کس کی علت بیان کر، کس وجہ سے ضعیف ہے، اس کی سند میں اضطراب ہے، اس کا راوی کوئی کذاب ہے یا متن میں اضطراب ہے، یہ ضعیف کی کس قسم میں ہے۔ اے او سوال ہیں جے کھوتی کھوب نہ جاوے تو مینوں اچھا بولو سبحان اللہ، جنہ تو انہوں سمجھا چھڑے ہے نا، میں ہن رواں یا نہ رواں تہاڈا جے صحیح ہوو نا تے تساں دین تو ہلو نا، اپنے مسلک تو نہ ہلو، ایک ایک گل رڑے چاڑی، پھر جھکیا بھی نہیں، چھپیا بھی نہیں، لکیا بھی نہیں، کر کے بیٹھا بھی اوتھے ہونا، تاں کر کے نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں، جو کھڑے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ عزیزان گرامی، حدیث ضعیف اس طرح ثابت کی جاتی ہے۔ آگے امام ترمذی نے کہا لیس بذالک القوی، یہ بندہ مضبوط نہیں ہے، وقد تکلموا فیہ من قبل حفظہ، وہی بات جو امام بخاری نے کی، وہی ترمذی نے کی کہ لوگوں نے اس کے حافظے کے بارے میں کلام کیا ہے، اس کا حافظہ مضبوط نہیں تھا۔ ابو ذرا محدث کہتے ہیں وحی الحدیث، یہ حدیث میں تباہی کرنے والا۔ وقال ابو حاتم، امام ابو حاتم نے کہا ضعیف الحدیث لیس بقوی، یہ حدیث میں ضعیف بھی ہے مضبوط بھی نہیں ہے۔ اور امام یعقوب بن شیبہ نے کہا لا باس بی، یہ کوئی شے نہیں، کیا فرمایا حدیثہ مضطرب، اس کی روایتیں مضطرب ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ ایسی تہذیب التہذیب اے ہے امام ذہبی دی میزان الاعتدال جلد نمبر پہلی، ابن عبداللہ ابن مبارک سے نے اس اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں، قطان کہتے ہیں یہ بے حیثیت ہونے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے
یحییٰ بن معین کہتے ہیں ان کی نقل کردہ احادیث تحریر نہیں کی جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل اور امام نسائی فرماتے ہیں یہ راوی متروک الحدیث ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں علماء نے ان کے حافظے کے بارے میں کلام کیا ہے۔ امام ابن حبان اپنی تاریخ الثقات میں تحریر کرتے ہیں کہ اس کا انتقال مہدی کے دور حکومت میں ہوا، یہ خطا کرتا تھا اور وہم کا شکار ہو جاتا۔ ایک روایت دا مرکزی راوی او دے اتے اینی سخت جرا اے تے ضعیف بھی نہیں بندی جنی جرا دے تے ہوئی پئی اے تک کذب تک جاندی۔ میں نے کہا پیر جی اگر ہر لکھی ہوئی بات فضائل و صحابہ میں آپ کو قبول ہے تو اسی فضائل و صحابہ میں مولا علی کا فرمان موجود ہے، جیڑا مینوں ابو بکر تے عمر تے فضیلت دے وے میں انہوں 80 کوڑے ماراں گا۔ اور اس پیر نے حضرت علی دی فضیلت تے پوری کتاب لکھی ہے، زبدۃ التحقیق۔ میں کیا اگر فضائل الصحابہ دی روایتاں قبول ہیں تے اے روایت کیوں بھول گئی؟ تو پتہ چلیا جی میں تیرے نزدیک ہر لکھی ہوئی قبول نہیں، ساڈے نزدیک بھی ہر لکھی ہوئی۔ ہن میں ثابت کراں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میدان چھڈیا۔ پہلا والا دشمن صدیق کی کتاب کشف الغمہ، علامہ اربلی، المتوفا 692 ہجری، کہتا ہے 14 بندے میدان احد میں نبی پاک دے نال ثابت قدم رہے نے۔ کیڑے کیڑے کہ 7 مہاجرین وچوں تے 7 انصار وچوں پہلے نمبر تے آدا ہے ابو بکر۔ اچھا بولو ابو، اسی آدے ساں ابو بکر دا رب دشمن دے ہتھوں میں پہلے نمبر تے ابو بکر لکھوا چھڈیا ہے، او بے نیاز ہے۔ کہندا ہے ابو بکر و عبد الرحمن بن نوف و علی ابن ابی طالب و سعد بن ابی وقاص و طلحہ بن عبید اللہ و ابو عبیدہ بن جراح و زبیر بن عوام، آدھے سارے 7 تے 7 انصاریاں وچوں اے نبی پاک دے نال ثابت قدم رہے نے۔ پتہ چلے ابو بکر میدان وچوں نسیا، حضرت عمر دا نے نام نہیں لکھیا۔ او حوالہ میں بخاری وچوں دے دینا، پیر نو فضائل الصحابہ تے نظر آئی لیکن انہوں بخار چڑھے، انہوں امام بخاری دی بخاری نظر نہ آئی، حالانکہ حدیث وچ بڑے درجے دی کتاب۔ اچھا بولو آج میں مسئلہ بھی حل کر دے ماں، بندے دا مار دیں جی لوگاں نوں۔ بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ کیوں ہے کہ جی اس کا نام صحیح بخاری ہے؟ پہلی گل تو انہوں نے پوچھو بخاری دا نام صحیح کی، بخاری نام نہیں ہے اس کا، پتہ جی بخاری اس کتاب کا نام نہیں ہے۔ امام بخاری چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے، علاقے کا نام ہے، اے دا نام ہو رہے وہ شاید مولویوں نو لین لگیاں 36 مولویوں تو کچھ نہ پوے، وہ ایڈا لمبا نہ ہے۔ دوسری بات جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی کتاب ہے حدیث میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے، اس میں ضعیف ہیں لیکن دوسری حدیث کی کتابوں کی بنسبت بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی ہیں، زیادہ اس میں صحیح ہیں، اس لیے اسے دوسری کتابوں کے مقابلے میں صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ دوسری میں زیادہ ہیں، اس میں تھوڑی۔ تو بہرحال
جدو نبی پاک چوٹی تے چڑھے پہاڑ دی، ابو سفیان آیا، دور پکار کے آتا ہے تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا خبردار اس کو جواب نہیں دینا. تم میں ابو بکر ابن ابی قحافہ ہے، عمر ابن خطاب ہے، 3 شخصوں کا نام لیا اس نے. خاموش ہے صحابہ، کیونکہ حضور نے فرمایا جواب نہیں دینا. وہ کہنے لگا لگتا ہے یہ شہید ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے. جب اس نے یہ جملہ بولا تو امام بخاری کہتے ہیں لا جابو فلم یملکو عمر نفسہ، حضرت عمر اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکے. اچھا بولو، اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکے اور فوراً بول پڑے. آپ نے فرمایا فقال کذبتا یا عدو اللہ ابقا، فرمایا دشمن خدا تیری پریشانی بڑھے جس وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں. پھر آگے لمبی چوڑی بحث ہے. بہرحال حضرت عمر کا جواب دینا یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ میدان احد سے بھاگے. صدیق اکبر دا موجود ہونا بھی اسے بخاری وچے. ہن چند صحابہ ہے سن جنہ دے پیر اکھڑے کیویں کہ شیطان نے افواہ پھیلا دیتی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. ظاہری بات ہے جدو قوم دا قائد لیڈر شہید ہوئے تو فوج کے پاؤں کا اکھڑ جانا یہ فطرتی تقاضا ہے. ہن او اکھڑے جنہ وچ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ چند ایک صحابہ سن، سارے نہیں. باقی 3 حصے ہو گئے سن. کچھ نبی پاک دے نال سن، کچھ لڑ رہے سن، کچھ اکھڑے میدان چوں. ان انہاں دے بارے قرآن نے کیا کیا ہے؟ فیصلہ ہو جڑا اللہ دا قرآن کرے. ارشاد ربانی ہے، رب کائنات نے سورت آل عمران دے اندر فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. رب سونے دا قرآن حق سچ دا بیان ایدے تو بعد بھی جڑا نہ منے او پکا بے ایمان. رب کائنات فرماندا بے شک وہ لوگ جڑے جنہ پیٹھ پھیری میدان احد وچ جنہ دے قدم اکھڑے جدو دوویں لشکر آمنے سامنے سن او اللہ فرماندا ہے انہاں دے قدم آپ نہیں اکھڑے، رب نے انہاں وال منسوب نہیں کیتا. فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، فرمایا انہاں دے قدم شیطان نے اکھاڑے، وسوسہ دے کے شیطان نے انہاں دے قدم اکھاڑے، انہاں وچوں بعض دے قدم اکھڑے. ہن رب فرماندا ہے انہاں نو برا نہ آکھیا جے، انہاں تے تنقید نہ کریا جے وا مالکا کیوں. فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں رب انہاں نو معاف کر دیتا وے، میں رب انہاں نو معاف کر دیتا ہے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشن والا ہے تے بردبار ہے، حلیم ہے. کیے یہ جو دال کا سالن بناتے ہو بعض بندے اسے حلیم کہہ دیتے ہیں، گناہ ہے. توجہ ہے، حلیم کہنا، حلیم رب کا نام ہے. کھانے کی چیز کو وہ دلیم ہے، حلیم. چل دیا میں کہا چلو یہ مسئلہ بھی دس دیں. ہم بعض جملے ایسے بول جاتے ہیں جو ہماری کم علمی کی وجہ سے
ناجائز بن کر گناہ بن جاتے ہیں. بعض بندے اللہ کو میاں کہہ دیتے ہیں. آدھے نہیں اللہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے، ناجائز ہے. گناہ تو نہیں ہے لیکن ناجائز ہے. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ میاں کے معنی کئی ہیں. ایک معنی اس کا غلیظ بھی ہے. کیڑا میاں کا معنی دلال بھی ہوتا ہے، جو عورتوں کی دلالی کرے. فرمایا جس لفظ کا معنی کو غلط پایا جائے، چاہے ایک اس کے اچھے معنی بھی ہیں لیکن ایک معنی غلط بھی ہے، تو فرمایا جو اس لفظ میں چاہے ایک معنی بھی غلط پایا جائے